بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے شاہ مغرب تیموس کی بیٹی زلیخا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک پیکر حسن و جمال شخص ہے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ عزیز مصر سے ہی عقد کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا۔ ایک دن عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7ویں کمرے میں لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں، خبردار بیٹا، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف وہاں سے بھاگے اور زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف نے بھاگتے ہوئے جس بھی کمرے کا رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تاکہ باہر نہ نکل پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت عزیز مصر باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دروازے پر دیکھا۔ زلیخا نے خود کو معصوم ظاہر کرنے اور یوسف کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اسے قید کر دو یا کوئی سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا ثبوت۔ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک بیٹا جس کی عمر 3 ماہ کی تھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دیتا ہے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ معزز سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے جھوٹ بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔